السلام علیکم. ہومیوپیتھی فار ہوم میں آج ہم چھینکوں سنیزنگ کا مسئلہ ڈسکس کر رہے ہیں. چھینکیں یا سنیزنگ الرجی کی عام طور پر ایک سچویشن سمجھی جاتی ہے. یہ بھی بذات خود کوئی بیماری نہیں ہے. کسی اندر کے الرجک سسٹم کا یا رسپانس ہوتا ہے اندر کے سسٹم کا کسی چیز پہ الرجک ہونے کا. الرجی بھی اس کو کہہ دیتے ہیں. بہت ساری اس کی سچویشنز ہوتی ہیں. کس انسان کو کس مسئلے سے چھینک آتی ہے. کسی کو خوشبو سے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں, کسی کو ڈسٹ سے ہوتی ہیں, کسی کو موسم سے ہوتی ہیں, کسی کو بلا وجہ ہوتی ہیں, یعنی ریزن نہیں سمجھ آتی, چھینکیں آنا شروع ہو جاتی ہیں. ظاہر ہے نزلہ زکام سے پہلے والی چھینکیں تو ہر ایک کو پتہ ہے اس کی ریزن ہوتی ہے, ٹھنڈ لگ گئی یا کوئی ایسی کیفیت ہو گئی. اگر یہ مسئلہ بہت پرانا نہیں ہے, بہت زیادہ دوائیاں نہیں لی جا چکی, اینٹی الرجیز بہت نہیں لی گئی, تو اس کا سمپل میں آپ کو ہومیوپیتھک میڈیسن کے ذریعے سلوشن عرض کر رہا ہوں. 2 دوائیاں بہت کامیاب رہی ہیں میرے ایکسپیرینس میں, میرے پیشنٹس میں, جن میں اگر کوئی بہت وجہ بڑی نہ ہو کسی بھی حوالے سے, تو ایک ہے سباڈیلا, ہومیوپیتھک میڈیسن کا نام ہے. دوسری ہے سیلیشیا. میں فرق کر دیتا ہوں, اگر فرق سمجھ آ جائے تو اسی کے مطابق جو میڈیسن انڈیکیٹڈ ہے وہی استعمال کی جائے. سباڈیلا کا پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ ٹھنڈ سے ڈسٹرب ہوتا ہے, سینسیٹیو ٹو کولڈ ہوتا ہے. اس کی خاص نشانی یہ ہے کہ جب اس کو چھینکیں بہت واضح طریقے سے آ چکتی ہیں, اس کے بعد چھینکیں اچھی خاصی آنے کے بعد اس کا چہرہ واضح گرم ہو جاتا ہے اور اس کی آئی لیڈز ریڈ ہو جاتی ہیں اور ان میں عام طور پر برننگ کی سینسیشن آتی ہے. چھینکیں اچھی خاصی آنے کے بعد اگر چہرہ گرم ہو جاتا ہو کسی پیشنٹ کا اور اس کی آئی لیڈز برننگ کی کیفیت پیدا کرتی ہوں اور ریڈ ہو جائیں, تو اس پیشنٹ کی چھینکوں کے علاج کے ساتھ ظاہر ہے یہ مسئلے بھی حل ہو جائیں گے. جب چھینکیں آئیں گی نہیں تو فیس کی بھی برننگ کہہ لیں ہاٹ, اور اس کے علاوہ آئی لیڈز کی برننگ بھی اور اس کا ریڈ ہونا بھی بیلنس ہو جائے گا. سباڈیلا 200 صبح اور رات 2 ہفتے لینے سے اس طرح کے مریضوں کی کیفیت چھینکوں کی بھی بیلنس ہو جاتی ہے, اوورآل ہیلتھ بھی بہتر ہو جاتی ہے. ایک نشانی سباڈیلا کے پیشنٹ کی یہ بھی ہے, ان کو باہر جاتے ہوئے کھلی ہوا میں فریش ایئر میں ان کی چھینکیں رک جاتی ہیں. یہ بہت بڑا اہم ہے سمٹم. مثلا گھر میں اٹھتے ہی صبح ان کو چھینکیں آنے لگیں, بیڈ میں تھے تو گرم تھے اور بیڈ سے نکلے تو تھوڑا سرد تھا, سینسیٹیوٹی ٹو کولڈ تھی, وہاں چھینکیں آتی رہیں. جب یہ باہر نکلے تازہ ہوا میں تو چھینکیں ختم ہو گئی. سباڈیلا کی یہ خاص نشانی ہے, ادر دین فیس کی ہارڈنس اور آئی لیڈ کی ریڈنس اور برننگ کے. دوسری میڈیسن ہے سیلیشیا. سیلیشیا کا پیشنٹ بھی سینسیٹیو ٹو کولڈ ہوتا ہے. نہ صرف سینسیٹیو ٹو کولڈ ہوتا ہے بلکہ اوور سینسیٹیو ٹو کولڈ ہوتا ہے, یعنی اس کو سرد ہوا, سردی سے متعلق جب بھی کوئی کیفیت اس کے اوپر وارد ہوتی ہے تو اس کی طبیعت بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے اوورآل بھی. لیکن ہم چھینکوں کو اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں. سنیزنگ اور چھینکیں اس کی سردی میں بڑھتی ہیں, سرد ہوا سے بڑھتی ہیں. جو وہ گھر سے باہر جائے گا چھینکیں اور بڑھنا شروع ہو جائیں گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتے ہیں, بعض بچے بھی کہتے ہیں گھر سے نکلتے چھینکیں شروع ہو جاتی ہیں اسکول جانے تک صبح, حالانکہ وہ تھوڑا سا ٹھنڈ کو ایکسپوز ہوئے ہوتے ہیں, یا ویسے بھی کسی بھی حوالے سے گھر سے ذرا سا ٹھنڈ کو ایکسپوز ہوئے نہیں تو ان کی چھینکیں بڑھنے لگیں. سباڈیلا کو میں نے عرض کیا تھا کہ وہ باہر جائے گا تو ٹھیک ہو جائے گا. سیلیشیا کا پیشنٹ جب باہر جائے گا تو اس کی چھینکیں بڑھ جائیں گی. دونوں کو سردی ڈسٹرب کرتی ہے, مگر سیلیشیا کے پیشنٹ کو سردی بہت ڈسٹرب کرتی ہے. اس کو سر کور کرنے سے, یعنی ٹوپی پہننے سے, سر کو اچھی طرح باندھنے سے ان کی چھینکیں اور دوسرے سارے مسائل بھی بہت بہتر ہو جاتے ہیں. سیلیشیا 200 صبح 10 ڈراپس 10 ڈراپس اور سیلیشیا رات 10 ڈراپس 200 15 دن لینے سے
بالعموم یہ کیفیت واضح بیلنس ہو جاتی ہے۔ اگر دوبارہ ہو 2-4 مہینے بعد تو اسی طرح 2 ہفتے 10 دن جتنا ضرورت ہو لی جا سکتی ہے۔ ہومیوپیتھک دوائی کوئی بھی ہو اس کو ریگولیرٹی کے ساتھ نہیں لینا۔ ارریگولیرٹی ہومیوپیتھک میڈیسن میں بہت اہم ہے، زیادہ اہم ہے، اگر آپ کسی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پراپرلی انڈر ٹریٹمنٹ نہیں ہے۔ اگر انڈر ٹریٹمنٹ ہے تو وہ بہتر جانتے ہیں کس طرح انہوں نے میڈیسن یوز کرانی ہے۔ ایک اور دلچسپ انہی چھینکوں سے متعلق معاملہ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ مجھے نزلہ زکام ہوا اور نزلہ زکام شروع ہونے کی وجہ چھینکیں تھیں، یعنی چھینکیں سنیزنگ شدید ہوئی، اس کے بعد شدت سے نزلہ زکام لگ گیا۔ جن لوگوں کو سنیزنگ سے نزلہ زکام ہو، نزلہ زکام کی کئی قسمیں ہیں، کسی کو ٹھنڈا پانی سے لگ گیا گلا خراب ہو گیا، کسی کو ہوا سرد لگی ان کو پتہ چل گیا کہ لگا، کوئی انسان کہتا ہے کہ میں فرش پہ چلا ہوں ٹھنڈے ٹھار پہ، اس پہ ہو گیا، ہر ایک کوئی کہتا ہے ہم گاڑی پہ جا رہے تھے ہوا لگ گئی موٹر بائک پہ وغیرہ۔ لیکن اگر کسی کو سنیزنگ سے نزلہ زکام ہو، چھینکوں سے ہو، اور ان کا پانی عام طور پر جب سنیزنگ ہو اور پھر نزلہ زکام ہو تو ناک سے جو پانی بہتا ہے وہ عام طور پر تیزابی نہیں ہوتا، جلانے والا نہیں ہوتا، سادہ پانی ہوتا ہے اور بے پناہ ہوتا ہے زیادہ۔ ان پیشنٹس کے سنیزنگ کی بھی دوا اور نزلہ زکام اگر ہو گیا ہے یا ہوتا ہے اکثر تو اس کی بھی میڈیسن نیٹرم میور ہے۔ ایسا نزلہ زکام جو سنیزنگ سے سٹارٹ ہو اور ناک سے جو پانی بہے وہ سمپلیسٹ ہو، جیسے عام پانی ہوتا ہے، کوئی اریٹیٹ نہ کرے، ان کی دوا، ان کے اور بھی کوئی مسئلے ہوں وہ بھی نیٹرم میور سے انشاءاللہ کور ہو جائیں گے۔ نیٹرم میور 200 صبح 10 ڈرافٹس اور 210 ڈرافٹس رات کو، جتنی دیر یہ نزلہ زکام کی کیفیت ہو، ہفتہ ہو، 10 دن ہو، 5 دن ہو، یہ مینیج رکھے گی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ یکدم ختم ہو جائے، واضح بیلنس رہے گی طبیعت، تھوڑا بہت رہے گا تو وہ 2-4 دن میں ایسا ایزیلی ٹھیک ہوگا جیسے نزلہ، پھر بعد میں اس کے کوئی اثرات تنگ نہیں کریں گے، انسان اپنے آپ کو اچھا فیل کرے گا۔ نیٹرم میور لینے سے نزلہ زکام کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے، چھینکوں کی یہ عادت اور اس کے بعد نزلہ زکام ہونا وہ بھی کور ہو جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔